یہ کہانی ہے ایک کالج کے اسٹوڈنٹ وقار کی۔ وقار ایک نہایت قابل اور بہت ذہین اسٹوڈنٹ ہے۔ اس کا خواب ہے انجینئر بننا، کیونکہ اس کے والد کبھی بھی اپنا یہ خواب پورا نہ کر سکے اور وہ چاہتے تھے کہ میرا بیٹا وقار انجینئر بن کے میرے خواب کو پورا کرے۔ وقار نہایت قابل اور ذہین اسٹوڈنٹ ہے اور ہر سال کامیابی اور ترقی کے جھنڈے گاڑتا ہوا اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا، لیکن تقدیر نے کچھ اور ہی لکھا تھا اس کی قسمت میں۔ جس دن اس کا سیکنڈ ایئر کا رزلٹ آنا تھا، اس نے نمایاں نمبر لیے، پر اسی دن اس کے والد کا روڈ کے اوپر ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس ایکسیڈنٹ میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ وقار اپنی کامیابی کو بھلا کر مایوسی اور اضطراب میں مبتلا ہو گیا۔ اس کو اس دنیا پر بھروسہ ختم ہو گیا۔ اپنے رزلٹ کو پھاڑ کر وہ ویرانوں میں بھٹکنے لگا۔ وہ گھر نہ لوٹا۔ گھر میں پہلے ہی کوہرام مچا تھا اور اوپر سے وقار کا گھر میں واپس نہ آنا ایک اور قیامت کی طرح ثابت ہوا۔ وقار کو بہت ڈھونڈا گیا۔ گھر والوں نے پوری کوشش کی، یہاں تک کہ اس کے ٹیچرز بھی اور کالج کے پرنسپل بھی اس کو تلاش کرنے کے لیے جاتے رہے، پر وہ کسی کو نہ ملا۔ کافی محنت کے بعد ایک دن اس کے ٹیچر پروفیسر خالد نے اس کو ڈھونڈ نکالا۔ وہ ایک ویرانے میں بیٹھا تھا۔ پروفیسر خالد نے اس کو بہت سمجھایا اور بتایا کہ موت زندگی کا حصہ ہے، ہم اس کو ٹال نہیں سکتے، اس کو اپنے والد کے خواب کو پورا کرنا ہوگا۔ پر وقار نے ان کی ایک بات نہ مانی۔ پروفیسر خالد نے پھر وقار کو ایک دن سوچنے کا دیا اور کہا کہ وہ دوبارہ کل آئیں گے اس سے ملنے کے لیے۔ اگلے دن وقار نے اپنی جگہ بدل لی۔ اب وہ ایک ویران پل کے نیچے رہنے لگا اور ہر انسان سے تعلق ختم کر دیا۔ کئی دن یوں ہی گزرے اور پھر ایک دن اس کی ملاقات ایک بزرگ کے ساتھ ہوئی۔ اس بزرگ کے ہاتھ میں ایک قلم اور کاغذ تھا۔ بزرگ نے وقار کو خط لکھنے کا کہا۔ بزرگ نے وقار کو کہا کہ وہ ملک کے وزیر اعظم کو خط لکھے اور کہے کہ وہ بزرگ حج پہ جانا چاہتا ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور وزیر اعظم صاحب میری مدد کریں اور مجھے حج پر بھجوا دیں۔ وقار کو اس بزرگ نے بتایا کہ وہ کئی سالوں سے وزیر اعظم کو خط لکھوا رہے تھے اور اس بزرگ نے زندگی کی ہر خوشی کو حاصل کر لیا تھا، پر ایک خوشی رہتی تھی اور وہ تھی حج پر جانے کی، اور وہ کئی سالوں سے وزیر اعظم کو خط لکھ رہے تھے صرف حج پر جانے کے لیے۔ اس بزرگ نے وقار کو کہا کہ وہ اس کا خط پوسٹ آفس میں ڈال دے، لیکن اس وقار نے اس خط کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور اس کو ویرانے میں جا کر پھینک دیا، اور بزرگ کو بتایا کہ میں نے تمہارا خط پوسٹ آفس میں ڈال دیا ہے۔ وہ بزرگ کئی دنوں تک وقار سے ملتا رہا اور 2 دفعہ اور مزید خط لکھوائے، لیکن وقار ہر بار خط کو لکھ کر ویرانے میں پھاڑ کر پھینک دیتا۔ وقار ہمیشہ خط بھی لکھتا اور دل ہی دل میں اس بزرگ کی معصومیت پر ہنستا بھی کہ یہ کس دنیا میں رہتا ہے، اس کو کبھی بھی وزیر اعظم جواب نہیں دیں گے، اور یہ کس پاگلوں کی دنیا میں رہتا ہے۔ اور یہی ہمیشہ وہ اپنے دل میں سوچا کرتا اس بزرگ کے بارے میں۔ وہ بزرگ وقار کو اکثر یہ کہتا کہ اس کو پورا یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن اس کے خط کا جواب ضرور آئے گا اور وہ ضرور حج پر جائے گا۔ وقار نے 3 دفعہ تو اس بزرگ کو خط لکھ دیا، لیکن اگلی ہر بار جب بھی وہ بزرگ کو دیکھتا تو اپنا راستہ بدل لیتا۔ ایک دفعہ تو اس نے بزرگ کو دھکا تک دے دیا۔ وقار اب اس راستے پر نہ جاتا جہاں پر وہ بزرگ اس کو ملتا۔ 2 مہینے یوں ہی گزرے اور وقار ایک بنجاروں جیسے زندگی گزارنے لگا۔ اس کے حلیے کو دیکھ کر کبھی نہیں لگتا تھا کہ وہ ایک قابل اسٹوڈنٹ رہا ہے۔ پھر کچھ دنوں بعد وقار کو ڈھولوں کی آواز سنائی دی جب وہ دریا کنارے سویا ہوا تھا اور آسمان پر آتش بازی کا سماں تھا۔ وہ حیران ہو گیا کہ آخر یہ کسی امیر انسان کی شادی ہے یا کوئی اور منظر۔ وقار نے ایک لمبی قطار دیکھی گاڑیوں کی جو کہ
गांव की तरफ जा रही थी। वकार को लगा कि ये शायद किसी बड़े अमीर इंसान की शादी है। जब वकार उस गांव की तरफ गया तो उसे मालूम हुआ कि वो किसी की शादी नहीं बल्कि पूरा गांव उसी बुज़ुर्ग के लिए खुशियां मना रहा था जिसके ख़त वकार फाड़ कर फेंक देता था। बुज़ुर्ग के ख़तों का जवाब आखिरकार आ गया और वज़ीर आज़म ने उनके लिए हज के टिकट और पासपोर्ट भिजवा दिए। वकार को अपनी आंखों पर यकीन ना आया। वो लोगों को पीछे धकेलता हुआ उस बुज़ुर्ग तक पहुंचा और हैरान हो गया बुज़ुर्ग के हाथों में टिकट देखकर। बुज़ुर्ग ने वकार के हाथों से टिकट वापस लिए और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसका शुक्रिया अदा किया। वकार हैरत के आलम में वहाँ साकिन हो गया। उसको एहसास हुआ कि जब एक बुज़ुर्ग अपनी आखिरी दिनों तक एक रोशन ख्याल रह सकता है तो वो क्यों नहीं। जब एक बुज़ुर्ग अपना मकसद हासिल कर सकता है तो वो क्यों नहीं। वो तो जवान है, वो तो अभी भी मंजिल की तरफ लौट सकता है। वकार की आंखों से आंसू टपक पड़े और अपने दिल का बोझ हल्का होने के बाद वो वापस लौट जाता है अपने घर। वकार घर वालों से माफ़ी मांगता है और अपने असातिज़ा से भी उस तकलीफ़ के लिए जो उसने उनको दी। इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिले के बाद वो अपने वालिद के ख्वाब को पूरा करता है और 5 साल के बाद इंजीनियर बनकर अपने कॉलेज में वापस जाता है। अपने असातिज़ा से मिलता है और अपने असातिज़ा से मुबारकबाद वसूल करता है। प्रोफेसर खालिद के कमरे में उसको बहुत मुबारकबाद मिलती है और प्रोफेसर खालिद वकार से बहुत खुश थे। कॉलेज में लेक्चर की घंटी बजती है और प्रोफेसर खालिद वकार को कहते हैं कि वो उनका इंतज़ार करे। लेक्चर के बाद वो वकार से मिलेंगे। 15 मिनट के बाद तेज़ हवा के झोंके की वजह से मेज़ से कुछ फाइल्स नीचे गिर जाती हैं। वकार उठता है और फाइल्स को उठाता है। तभी उसकी नज़र 3 फटे हुए कागज़ों पर पड़ती है जिसको टेप से जोड़ा गया था। वकार को याद आता है ये तो वही ख़त हैं जो उसने उस बुज़ुर्ग के फाड़ कर फेंके थे। यानी उस बुज़ुर्ग को हज के टिकट वज़ीर आज़म ने नहीं बल्कि प्रोफेसर खालिद ने भिजवाए थे। वकार वो ख़त लेकर प्रोफेसर खालिद की तरफ भागता है। प्रोफेसर क्लास में खड़े थे। वकार के हाथों में वो ख़त देखकर वो क्लास से बाहर आ जाते हैं और प्रोफेसर ख़तों को वकार के हाथों में देखने के बाद तस्लीम कर लेते हैं कि वो हज के टिकट उन्होंने ही बुज़ुर्ग को भिजवाए थे। वो वकार को बताना चाहते थे कि जिस ज़िंदगी से वो मायूस था उस ज़िंदगी में अभी भी उम्मीद थी। मायूसी और इज़्तिराब के सफ़र के बाद खुशी और कामयाबी की मंजिल इंसान को ज़रूर मिलती है और उनको खुशी है कि वकार ने अपनी कामयाबी की मंजिल हासिल कर ली है। वकार की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो प्रोफेसर खालिद को गले लगा लेते हैं।